نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم۔ سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فرسٹ محرم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بسعادت کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس روز شہید کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت سی فضیلتیں ہیں، جن میں سب سے نمایاں فضیلت یہ ہے کہ آپ خلیفہ دوم ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ آپ خسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ آپ داماد علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سے مقامات سے نوازا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے واقعات ہیں زندگی کے، جن کو انسان سن کر اور پڑھ کر سبق حاصل کر سکتا ہے، بہت زیادہ سبق آموز ہیں۔ تو چند ایک واقعات آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر خطبہ دے رہے تھے کہ اس دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ فرمایا کہ یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا، اور یہ ایسا جملہ تھا کہ جس کا پیچھے کی گفتگو کے ساتھ اور آگے کی گفتگو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے پریشان ہوئے اور تذبذب کا شکار ہوئے کہ حضرت عمر نے یہ جملہ کیوں کہا۔ تو پھر کافی عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عمر نے یہ جملہ کیوں فرمایا تھا۔ وہ اس وقت معلوم ہوا کہ جب ایک جگہ سے لشکر واپس آیا تو انہوں نے اپنا ایک حیرت انگیز واقعہ سنایا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ہم ایک جنگ کے اندر مشغول تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ہم اب فتح یاب ہو چکے ہیں اور ہم اپنا مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ تو اس دوران ہمیں ایک آواز آئی کہ یا ساریۃ الجبل، تو ہم متوجہ ہو گئے کہ یہ پہاڑ کے پیچھے کون سی ایسی فوج آ رہی ہے کہ ہمیں آواز دی جا رہی ہے کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو جب ہم نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر دوسری طرف دیکھا تو سامنے سے ایک لشکر بالکل تیاری کر کر ہماری طرف آ رہا تھا۔ تو ہمیں جب پتہ چل گیا اور یہ آواز ہمیں آئی تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ تو صحابہ کرام نے پھر ان لشکر والوں کو بتایا کہ حضرت عمر اس دن جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، تو حضرت عمر نے اپنے خطبے کے دوران یہ جملہ معترضہ بول کر کہا کہ یا ساریۃ الجبل۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر کی مدینے میں کی ہوئی گفتگو دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچا دی، اور صحابہ کرام اس کی طرف متوجہ ہو کر کامیاب ہو گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ آواز اللہ نے کس قدر اپنی قدرت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس آواز کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ یقیناً یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی یہ کرامت ہے اور بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ ایک لشکر آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ دریائے نیل جو ہے وہ بند ہو چکا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھا اور کہا کہ اس خط کو دریا کے اندر ڈال دو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ دریا میں ڈالنا ہی تھا کہ فوراً دریائے نیل چل پڑا، اور قیامت تک دنیا کے دریا تو سوکھ سکتے ہیں لیکن دریائے نیل کبھی نہیں سوکھ سکتا۔ اسی طرح مدینہ المبارکہ کے اندر ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہاڑ پر چڑھ کر اپنے درے کو زمین پر مارا، اے زمین کیوں ہلتی ہے، کیا میں تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کے ہر کونے کے اندر زلزلہ آ سکتا ہے لیکن مدینے کی سرزمین پہ زندگی میں کبھی بھی قیامت تک زلزلہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک شریف عادت مبارکہ تھی۔ وہ عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رعایا کے حالات دریافت کرنے کے لیے رات کو چکر لگایا کرتے تھے اور گھر گھر جا کر وزٹ کرتے تھے کہ میری رعایا کے کون سے گھر کے اندر کس چیز کی ضرورت ہے تاکہ میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں۔
ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گشت فرما رہے تھے اور خادم بھی ساتھ تھا کہ ایک گھر سے آوازیں آئیں اور معلوم ہوا کہ عورت بچہ جننے والی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً دہی کا انتظام کیا اور بچے بھی رو رہے تھے، معلوم ہوا کہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر گئے اور وہاں سے بہت زیادہ راشن لے کر اپنے کندھے پر لاد کر اس گھر کے اندر رکھ دیا۔ تو جب یہ دونوں مسئلے حل ہو گئے، دہی کا بھی انتظام ہو گیا اور راشن کا بھی انتظام ہو گیا، تو خادم کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، ہم نے دونوں کام کر لیے ہیں، اب ہم آگے چلتے ہیں اور دوسرے گھروں کا گشت کرتے ہیں۔ تو حضرت امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں نے ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا ہے، اب کھا کر جب تک یہ ہنسے گے نہیں اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جا سکتا۔ تو یہ درد، یہ فکر، یہ حضرت عمر کو کہاں سے ملی ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ڈنڈوں کے ساتھ صحابہ کی تربیت کی تھی؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اقوام متحدہ کا زور تھا؟ کیا کوئی عدالتی فیصلہ تھا کہ جو بھی حکمران بن جائے وہ گھر گھر میں جا کر گشت کرے اور لوگوں کو راشن پہنچائے؟ نہیں، ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر مجبور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف نے کیا ہے، کہ قدر خوف تھا اللہ کی ذات کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا خوف ہے جو رات کو سونے نہیں دیتا اور دن کو اپنے کام کے اندر مشغول رکھتا ہے اور ذرا بھر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنے دیتا۔ تو ہمارے جو یہ آج کے حکمران ہیں، ان کو اس بات سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اقوام متحدہ ہم سے دریافت کرے یا نہ کرے، عدالت ہم سے حساب لے یا نہ لے، لوگ ہم سے حساب لیں یا نہ لیں، لیکن ہم نے ایک دن اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اور یہ ایسا خوف ہے، ایسی بات ہے کہ اگر یہ کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو دنیا کے اندر کوئی ایسا گناہ نہیں جو اسے سرزد ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی وفات کے قریب ہیں اور کہا کہ عبداللہ ادھر آؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ فلاں آدمی کا میں نے قرض دینا ہے، یاد رکھیے کیا دینا ہے؟ قرض دینا ہے۔ میری وفات کے بعد سب سے پہلا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ تم میرا یہ قرض چکا دینا۔ اب سوچئے کہ 22 لاکھ مربع میل کا واحد حکمران ہے، کیسر و کسرا جس کے نام سے ڈرتے ہیں، روم اور فارس کو فتح کر چکا ہے۔ دشمن جب دیکھتا ہے کہ اس لشکر کے اندر عمر فاروق موجود ہے تو اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ مقابلہ کر سکے۔ یہ ایسی شخصیت ہے، اتنا بڑا حاکم ہے اور آخر میں جاتے ہوئے مقروض ہو کر اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اور ہمارے حکمران دنیا کے اندر بڑی بڑی چیزیں چھوڑ کر جاتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے دنیا کے اندر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری نصیحت اور وصیت یہ فرمائی کہ بیٹا میرے وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں چلے جانا اور ان سے پوچھنا کہ عمر ابن خطاب کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر کے اندر، اپنے حجرے کے اندر میرے لیے سعادت ہوگی کہ مجھے اپنے یاروں کے ساتھ سونے کی اجازت دے دیجیے۔ اور یاد رکھنا کہ وہاں پر جا کر امیر المومنین نہ بولنا۔ کیونکہ اگر امیر المومنین بول دیا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اجازت نہ دے دیں، بلکہ عمر ابن خطاب کہنا کہ خطاب کا بیٹا عمر کہہ رہا ہے۔ تو جب وہ گئے اور جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ امی عائشہ، عمر ابن خطاب ایسے فرما رہے ہیں، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر عمر کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو میں اس کو کبھی بھی اجازت نہ دیتی، کیونکہ اس جگہ کو میں نے صرف اپنے لیے رکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر کا میرے اوپر احسان ہے، اور قرآن فرماتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے دیا جائے۔ حضرت عمر نے مجھ پر احسان یہ کیا کہ جب ساری دنیا میرے اوپر تہمت لگا رہی تھی تو یہ عمر واحد شخص تھا جس نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بستر پر رب ایک مکھی کو برداشت نہیں کر سکتا تو وہ آپ کے بستر پر بدکار عورت کو کیسے برداشت کرے گا؟ یہ واحد عمر تھا جس نے میری صفائی دی اور قرآن نے میری صفائی دی۔ اس وجہ سے اس احسان کا بدلہ میں یہ دیتی ہوں کہ آج میں عمر کو اجازت دیتی ہوں کہ وہ میرے حجرے کے اندر میرے خاوند اور میرے باپ کے ساتھ اپنی قبر کا انتظام کر لے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت سے ان کے واقعات ہیں۔ میرے دوستو، یہ محرم الحرام کا مہینہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی ہمارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اللہ تبارک و تعالی درجات بلند فرمائے
اور ان واقعات سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا بھائی محمد طلحہ بخاری۔